الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ انسانی تاریخ میں ایک ایسا حیران کن لمحہ بھی محفوظ ہے جب ایک بھری عدالت میں بادشاہ کے سامنے ایک لاش اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے وہ دیکھا جو زندہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹی کے سوکھے ڈھیلوں کو دیکھنے والی آنکھیں بنا دیا؟ وہ کون شخص تھا جو شہر کے آخری کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا نام باقی رہ گیا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے دل سورہ یاسین کی گہرائی میں اترنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ جس وجہ سے اس شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے یہ لوگ بچیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے اور انکار کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔
ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لائیے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ خبر شہر میں بجلی کی طرح پھیل گئی، بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سارے کے سارے شفا یاب ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انتیخا نامی ایک بت پرست تھا، وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی بات تو پوری سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوایا، گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہاری تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھی نہیں ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 غلولے بنا کر ان کی سوراخوں میں رکھ کر دعا کی تو یہ دونوں مٹی کے جو ڈھیلے تھے یہ آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا اکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے کسان کا لڑکا ہے اور کئی روز سے مرا پڑا ہے، میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن بھی نہیں کیا ہے۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا، ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ میں بت پرست تھا، میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو بھی عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی، سب صاحب ایمان ہو گئے۔ مگر چند منحوس لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے، وہ ایمان نہ لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا تو ان مردودوں پر عذاب الہی آیا اور وہ عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق و مصدوق اور شمعون کی سرگزشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں، قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کامیابی کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب اور ہادی ہے، وہ ایک لمحے میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ تو نیکی کا کام ضرور کیجئے مگر مخالفت سے ڈرنا نہیں، ثابت قدم رہیے۔ اس واقعے میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے پیاروں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ شفا بھی دیتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے اختیارات اور اللہ والوں کی کرامتوں کا ذکر تو تفسیر قرآن میں موجود ہے، تو پھر نہ جانے کیوں آج کل لوگ اللہ والوں کی کمالات اور کرامات سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اصحاب القریہ کا واقعہ
اور خاص طور پر حبیب نجار کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی حمایت کے لیے کوئی بہت بڑا آدمی ہونا ضروری نہیں، بس دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ جب انسان سچائی کے لیے اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنی ابدی کتاب قرآن میں محفوظ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی میں حق کا ساتھ دینا ہے، باطل چاہے ظالم ہو، جابر ہو اور اس کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی ہمت بھی عطا فرمائے اور ایسی بصارت بھی نصیب فرمائے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اچھے ماحول میں رہیں گے تو یہ باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔